بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ ہلاکو خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اگر آپ ہلاکو خان کی زندگی کے اہم واقعات اور مارکوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کو میری اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر مل جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہلاکو خان کی موت کیسے، کب اور کن وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ ہلاکو خان کی پیدائش 15 اکتوبر سن 1218 کو ہوئی اور ہلاکو خان کی موت 8 فروری 1265 کو واقع ہوئی۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنا شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹتی دیکھ کر سوچا اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے بزرگ آدمی پہ جمی ہوئی تھی۔ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100-200 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کے خوف سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچا۔ ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو اور کوئی صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ دیر بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش سے کہا، اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے لیمو کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے لیمو کو پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا بھدک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بھدک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت تک ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے آدمی سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے آدمی کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے استقبال کرنے آتی ہے، اور اسی طرح ظالم حکمران ہلاکو خان کا خاتمہ ہوا۔ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔